اسی لیے میں سوچتا ہوں کہ آج جب ملک پر اور عوام پر ایک مشکل وقت آیا، تو میں پہلے بھی کہہ چکا تھا، اسٹیبلشمنٹ کو مخاطب کر کے کہہ چکا تھا کہ خدا کبھی قوم پر مشکل وقت نہ لائے، ورنہ پھر یہ ہمارے خاکسار آپ کے ساتھ شانہ بشانہ ہوں گے، یہ موم بتی مافیا جو ہے یہ آپ کے ساتھ نہیں ہوگا، یہ یوتھیے بوتھیے جو ہے نا یہ آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے پھر بھی۔ آج وہی ہوا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کہیں پر ان کو وہ نظر نہیں آ رہے ہیں، اور میں تو اس چیز سے احتراز کرتا رہا ہوں کہ بھئی یہ وقت جو ہے لوگوں کی مدد کرنے کی ہے، اس میں ہم ایک دوسرے پر تنقید وغیرہ نہ کریں، لیکن لوگوں کی مشکل سے خود کو لاتعلق کر دینا باضابطہ طور پر، یہ میری سمجھ سے بالا تر ہے۔ اب اگر چلو بھر پانی کہیں راستے میں کھڑا ہے، اس میں اپنا پاؤں گیلا کر کے شہید میں نام لکھوانا، جس طرح کہتے ہیں ناخن کٹوا کے، انگلی بھی نہیں، ناخن کٹوا کے شہید میں نام لکھوانے والی بات، یہ کردار ہے ان کا قومی سطح کا۔ کیا آخر یہ قوم کب سمجھے گی؟ ہماری نئی نسل کب اس بات کو سمجھے گی، اس کا ادراک کرے گی؟ تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے رفتہ رفتہ حالات و حقائق جو ہے قوم پر آشکارا ہو رہے ہیں، اور ان کے اصل چہرہ جو ہے وہ بے نقاب ہوتا جا رہا ہے۔ وہ جو دیکھیے شوکت ترین صاحب جو ہیں، میں ان کو جانتا ہوں، مجھے اس آدمی سے یہ توقع نہیں تھی کہ وہ عمران خان کے لیے اور پی ٹی آئی کے لیے اس حد تک جائے گا۔ آج ان کے پاس دو صوبے ہیں، ایک پنجاب اور ایک کے پی، دونوں نے آئی ایم ایف کو خطوط لکھے ہیں کہ آپ پاکستان کو مدد نہ دیں۔ یہ 2-3 دن پہلے کی بات ہے، ویڈیو تو آج لیک ہوئی ہے کہ کس طریقے سے وہ آئی ایم ایف کو اس بات پر آمادہ کر رہے ہیں کہ پاکستان کو سیلاب میں بھی مدد مت دو، یہ تو آپ پاکستان کو مدد دے رہے ہیں اور یہ تو پھر سیلاب میں اس کو استعمال کریں گے وغیرہ وغیرہ۔ میرے خیال میں آج دنیا کو بھی سوچنا چاہیے، جو پاکستان کے دوست ممالک ہیں، جو پاکستان کو پیسہ دینا چاہتے ہیں، لیکن وہ آئی ایم ایف کے قواعد و ضوابط کو دیکھ کر فیصلہ کریں گے، لیکن سیلاب ایک ایسی ہنگامی صورتحال ہے کہ جس میں کسی کو بھی کسی بین الاقوامی ادارے کے شرائط یا ان کے قواعد و ضوابط دیکھ کر فیصلہ نہیں کرنا ہوتا۔ اور انہیں یہاں پر آج پاکستان کا 2/3 علاقہ پانی میں ڈوبا ہوا ہے، پورا کوہستان، پورا سوات، چترال تک، چارسدہ، پشاور، نوشیرہ، اور پھر اس کے بعد آپ کی جنوبی اضلاع، پھر تونسا، تو رجحان سارا بہہ گیا ہے آپ کا جی۔ اس کے بعد آپ کا سندھ، بلوچستان پہلے سے آلریڈی مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے جی۔ تو ملک کا اتنا بڑا حصہ اس وقت پانی کے اندر ہے، اور در بدر ہیں بچے چھوٹے، کس طریقے سے، یعنی جو پرسوں کا واقعہ ہوا، جو 5-6 لوگ پتھر کے اوپر کھڑے اور وہ ان سے چیخ چیخ کر پکار رہے ہیں کہ یہ ہیلی کاپٹر مہیا کرو، ہمیں نکالو یہاں سے، پھر نکالنے میں کھڑا ہے۔ ان کی عیاشی ان کے لیے ٹھیک ہے، لیکن مظلوم اور اس قسم کے مقہور لوگوں کے لیے ان کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ ان کی بہن کے لیے تو 1 گھنٹے کے اندر اندر چترال جو ہے وہ جہاز پہنچ جاتا ہے، لیکن ان بیچاروں کے لیے یہ چیز تو کل ہم پہ بھی آیا۔ مجھے کوہستان کے تحصیل پٹن کے میئر نے آڈیو میسج کیا کہ 11 لوگ ہم پھنسے ہوئے ہیں، اور اگر آپ مدد نہیں کریں گے یہ ڈوب جائیں گے۔ اگر آپ یقین جانیں ہم نے 2 گھنٹے کے اندر اندر ہیلی کاپٹر کا بھی انتظام کر لیا، پہنچ بھی گئے اور اس کو بھی کیا اور کچھ۔ اگر میں کر سکتا ہوں یہاں پر گھر میں بیٹھے بیٹھے اور لوگوں تک پہنچ سکتا ہوں، تو ان کے پاس صوبائی حکومت تھی، ان کے پاس ہیلی کاپٹر تھا، ایک نہیں کئی ہیں ان کے پاس، اور وہ نہیں پہنچ پا رہے، کرائے پر بھی لے سکتے تھے، یہ تو کوئی مشکل بات نہیں ہے، لیکن کوئی عوام سے ہمدردی نہیں، اپنی عیاشیاں، مغرب کا ایجنڈا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ آزادی آزادی نہیں ہے، آزادی کے نام پر مغرب کی غلامی، امریکہ کی غلامی، یہود کی غلامی، اس کی طرف اس کا ایجنڈا نامکمل رہ گیا ہے۔ اب جو ہاتھ پاؤں مار رہا ہے یہ اس ایجنڈے کی تکمیل کے لیے کر رہا ہے۔